ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں. اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں. دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے. لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا. میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے. وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے. تو کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے. اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے. تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے، یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے، لچک. اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے. تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے، 20 ملکوں میں، 2-4 نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی، عام عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے. مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر. میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر. سوڈان میں الگ ہے، شام میں الگ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے، سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے پاکستان میں، اصل صرف کراچی میں ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی، پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی، بولی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی، پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی، اور جہاں بھی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے، بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے، عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے، اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا، لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا، مصر میں بھی، سوڈان میں بھی، لیبیا میں بھی، ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی، دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر. اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے، عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض. ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے.
یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے, مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان, اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے, کتنی زبردست عظمت دی ہے.